سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہر چیز کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں اور وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور وہ اس ساری تلخی کا مداوع بھی کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے یہ آپ کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ہر اس شے سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو اور واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ تمہیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے وقت بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ وقتی حالات کی بنیاد پر پوری زندگی کو مایوس کن قرار دینا محض نادانی ہے، کیونکہ وقت کے ادوار بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بات دیر سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر وقت ہمیں آہستہ آہستہ سب سمجھا دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا فرق سامنے آ جائے جس میں راحت نہ ہو تو صبر کر لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ صبر کی سیڑھیوں پر جگہ جگہ کانٹے ہوتے ہیں، اور جب انسان ان سیڑھیوں پر ثابت قدمی سے چلتا ہے تو اس کا یقین کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہی سفر اسے موضوع تک لے جاتا ہے۔ کوشش کریں کسی کی آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔